مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی رعت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، یہ مہینہ جمادی الثانی افضل الخلق بعد انبیاء رسول امیر المؤمنین فنافر رسول یار مصطفیٰ سسر مصطفیٰ سچ بولنے والا اور نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال کا مہینہ ہے۔ یہ بحث بہت چھڑتی ہے کہ صدیق پاک اور اہل بیت کے اندر رنجشیں تھیں۔ 2017 کے اندر میں نے ایک ایسے ہی اہل تشیع سے مباہلہ کیا اور پٹرول کی بوتلیں تک آ گئیں، اور یہ تھا کہ اگر صدیق پاک اور اہل بیت کے اندر رنجشیں ہیں تو سچا ہے، تو بھی پٹرول پھینک، میں بھی پٹرول پھینکتا ہوں، تو بھی آگ لگا، میں بھی آگ لگاتا ہوں، دونوں میں سے جو بچہ وہ سچا ہوگا۔ اللہ پاک کے کرم و فضل سے اس بندے نے اس پہ ایگری کیا، اور پھر جب پٹرول پھینکا میں نے اپنے اوپر پہلے، تو وہ اس چیز سے مکر گیا اور اس نے عقائد اہل سنت اور فکر رضا پہ دوبارہ اپنی زندگی کو گزارنے کا عہد کیا، اور آج تک وہ بندہ ہر جمادی الثانی کی 22 کو صداقت کانفرنس رکھتا ہے، اور اس بندے کا نام میں نہیں بتانا چاہوں گا۔ کل ایک بڑے عزیز میرے ملنے والے ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھے گمان رکھنے چاہیے ایک دوسرے کے لیے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا میں اچھا گمان ضرور رکھوں گا، اس کے لیے جو فکر رضا کا پاسباں ہے، جو فکر رضا کا ماننے والا ہے، میں اچھا گمان ضرور رکھوں گا اس کے لیے جو صدیق پاک، عمر پاک، عثمان پاک کے گستاخوں کو واجب القتل کہنے والا ہے، میں اچھا گمان ضرور رکھوں گا جو حضرت امیر معاویہ کو صحابہ کہنے والا ہے، لیکن جو صحابہ پہ اپنی زبان دراز کریں اس کے لیے میرے پاس اچھا گمان نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر تھے، اور تمام صحابہ کرام بھی جلوہ گر تھے، تشریف فرما تھے۔ صدیق پاک نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ تشریف فرما تھے، تو اتنی دیر میں مولا علی تشریف لے آئے۔ جب مولا علی تشریف لے کے آئے تو مولا علی پیچھے بیٹھنے لگے، تو نبی پاک نے فرمایا علی آگے تشریف لے آؤ۔ اتنی دیر میں صدیق پاک اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا مولا علی پاک کو کہ آپ ادھر آ کے تشریف رکھیں۔ تو جب مولا علی صدیق پاک کی جگہ پہ تشریف رکھی تو سارا ماجرا جب صحابہ نے دیکھا تو نبی پاک نے بلند ترین آواز میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عزت والے نے عزت والے کو عزت دی، ہم عزت اسی کو دیں گے جس کے دل میں علی اور ابو بکر کی محبت ہوگی، ہم عزت اسی کو دیں گے جو حضرت عثمان غنی کو بھی مانے گا، عمر فاروق کو بھی مانے گا، ہم عزت اسی کو دیں گے۔ اور میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا، حوالہ آپ مانگیں گے تو میں دے دوں گا، کہ مولا علی نے خود فرمایا صدیق جیسا بہادر کوئی نہیں۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ صدیق پاک کا تو امتحان غار میں ہو گیا تھا، تو جب سانپ نے صدیق پاک کے انگوٹھے مبارک کا بوسہ لیا
لوگ کہتے ہیں ڈسا، میں اس کو ڈسنا نہیں کہتا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں نبی تو بڑی اعلیٰ شخصیات ہیں اور پھر ان سے اعلیٰ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میں ان کے غلام صدیق پاک کے پاؤں کے انگوٹھے کا بوسہ ہی لے لوں. جب انہوں نے بوسہ لیا تو نبی پاک کو تو پتہ تھا کہ سانپ آ رہا ہے. نبی پاک تو غیب کا علم جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ نبیوں کا دل نہیں سوتا، وہ جاگتے رہتے ہیں. لیکن نبی پاک امتحان لے رہے تھے. کس سے؟ صدیق پاک سے. کس طرح؟ فرمایا کہ میں دیکھوں کہ میں فرماتا ہوں کہ جب تک تم اپنی جانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم کامل ایمان نہیں رکھ سکتے. تو صدیق پاک کا امتحان لیا نبی پاک نے. یہ بات میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، صدیق پاک کا امتحان لیا کہ میں دیکھوں کہ سانپ ڈستا ہے کہیں وہ میری نیند میں خلل تو نہیں ڈالتا. والا حضرت نے کیا کمال ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور پھر ایک شے میں آپ نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی اثر کی جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق دے چکے تھے تیری نیند پہ جان. ہمیں ایک حکومت سے مطالبہ کرنا ہے، اور آپ تمام احباب اس مطالبے کو آگے پھیلائیں. داتا صاحب کا عرس ہو چھٹی، مدولال حسین کا عرس ہو چھٹی، بابا بلے شاہ کا عرس ہو چھٹی، اور آج وہ یہ سائیوں کا دن ہے چھٹی. پھر جناب 23 مارچ قرارداد پاکستان چھٹی، 14 اگست چھٹی، ہر لمحے چھٹی چھٹی چھٹی. اور آج افضل خلق بعد انبیاء رسول کا جب یوم وصال کا دن آتا ہے، فاروق اعظم کا دن آتا ہے، عثمان غنی کا دن آتا ہے، تو اہل سنت کے اندر اتنا دم خم ہی نہیں کہ وہ اپنے جو صحابہ کرام ہیں اور وہ صحابہ جو نبی پاک کے جان نثار صحابہ ہیں ان کے یوم وصال پہ یا یوم شہادت پہ چھٹی دلوا سکے. اس کو زور پکڑیں اور چھٹی کا اعلان کروائیں، اور 22 جمادی الثانی کو دنیا کو پتہ چل جائے، ہر گھر سے دوسرے گھر لنگر جائے. اس طرح فری دسترخوان کا اہتمام فرمائے. صدیق پاک کا احسان ہے، نبی پاک نے خود فرمایا میں نے سب کا احسان دے دیا، صدیق کا احسان میں نے نہیں دیا. فرمایا یا رسول اللہ پھر کون دے گا؟ فرمایا اللہ دے گا. فرمایا کیسے؟ فرمایا اللہ سب کو دیدار کروائے گا لیکن صدیق پاک کو الگ دیدار کروائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب ایک ساتھ، صدیق پاک اکیلے؟ فرمایا ہاں صدیق کا احسان اللہ نے اتارنا ہے. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک نو قیمت صدیق دی. جدو بھی لوڑ پئی دین نو، جدو بھی لوڑ پئی دین نو، سب کچھ لٹا دیتا صدیق اکبر نے، سب کچھ لٹا دیتا. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر، ابو بکر.